اوروں کا پیام اور ہے میرا پیام اور، عشق کے درد مند کا ہے طرز کلام اور۔ معزز سامعین گرامی، بعض لوگ پیدا ہی عظیم ہوتے ہیں، بعض عظمت کو حاصل کرتے ہیں اور بعض پر عظمت ٹھونسی جاتی ہے، لیکن تاریخ ان لوگوں کو اپنی یاد میں محفوظ کرتی ہے جنہوں نے زمانے کے سمندر کا دھارا موڑ کر اپنے عظیم تر ہونے کا لوہا منوا لیا۔ ایسے لوگ تاریخ کے سرمایہ ادب کی متاع، ملک و ملت کا تقاضا، فطرت کا عطیہ اور انعام ہوتے ہیں۔ ایسی ہی فطرت کا ایک شاہکار ہمارے نبی مقدس حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ جب آپ پیدا ہوئے تو ہر طرف ظلمت اور گمراہی کے اندھیرے تھے۔ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا کر پوری دنیا کو منور کر دیا اور راہ ہدایت سب کو دکھا دی۔ لیکن وقت گزرتا گیا تو آپ نے اپنی زندگی میں ایک حدیث کا ارشاد فرمایا، جسے جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ دونوں نے روایت کیا ہے، اور سنن کی کتابوں میں، نسائی میں، ابن عساکر میں، ابن کثیر میں، ان تمام کتب میں اس کی روایت ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غزوہ ہند ہوگا، اور آپ نے حکم دیا کہ جو کوئی اس کو اپنی زندگی میں پائے وہ ضرور اس میں حصہ لے، اور میں محمد اس کو بشارت دیتا ہوں کہ اگر وہ شہید بھی ہو گیا یا غازی بن کر آیا تو انشاءاللہ وہ سیدھا جنت میں جائے گا، اور اس پر رب کائنات اپنا سلام بھیجیں گے۔ معزز سامعین گرامی، پچھلے کئی برسوں سے ہمارے اہل دانش، ہمارے اہل علم، تمام لوگ اس غزوہ کی پریڈکشن کر رہے ہیں، پیشین گوئی کر رہے ہیں کہ یہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آج کے حالات کو دیکھا جائے تو ہم مسلمان خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں۔ ہم پر ہمارے دشمن چاروں طرف سے ظلم و تشدد اور بربریت کے بازار گرم کیے ہوئے ہیں۔ عراق کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے، لیبیا کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے، شام کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے، افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جاتی ہے، یمن کو تباہ و برباد کیا جاتا ہے، افغانستان کو تباہ و برباد کیا جاتا ہے، کشمیر پر ظلم کے بادل ڈھائے جاتے ہیں،
آج 80 لاکھ مسلمان کنفائنڈ ہو چکے ہیں، جن پر عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے، بچوں پر ظلم ہو رہا ہے، میانمار میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ جہاں بھی دیکھیں ہم مسلمانوں پر دشمن نت نئی چال سے، نت نئے طریقے سے وار کر رہا ہے، اور ہمیں تباہ و برباد کرنے کا وہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ تو معزز سامعین گرامی، کیا ہم کو یہ سوچنا ہی نہیں چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیوں خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں؟ ہمارے ارباب امور، ہمارے اہل اقتدار سب سوئے ہوئے ہیں، اور چاروں طرف سے آنے والے خطرات کو جانتے ہوئے بھی کبوتر کی طرح آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں۔ یہ جو حق و باطل کے درمیان ایک بہت بڑا معرکہ ہونے جا رہا ہے، کیا ہم نے اس لیے کوئی تیاری کی ہوئی ہے؟ میرا خیال ہے بالکل نہیں کی ہوئی۔ ہماری نوجوان نسل، اس کو ابھی اس چیز کا ادراک ہی نہیں ہے کہ آنے والا کل ہم مسلمانوں پر کتنا بھیانک اور کتنا سنگین ہو سکتا ہے۔ انہوں نے، اغیار نے ہم مسلمانوں کو غلام بنا کر رکھا ہوا ہے۔ معزز سامعین گرامی، غلامی وہ لعنت ہے جو کسی قوم کی رگوں سے خون زندگی کا آخری قطرہ تک نچوڑ دیتی ہے، اور اقوائے قوم منجمد اور ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب مایوس قوم جذبہ آزادی سے سرشار ہوتی ہے تو قانون قدرت کا اٹل فیصلہ ہے کہ زمانے کا کوئی انقلاب سلگتی ہوئی آگ سے دھواں اور دہتے ہوئے انگاروں سے حرارت جدا نہیں کر سکتا۔ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر۔ معزز سامعین گرامی، ہم نے ایک آگاہی مہم کا آغاز کیا ہے، جس میں ہم پوری دنیا کے 53 کنٹریز کے مسلمانوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں۔ ہم نے ایک آگاہی مہم کے لیے، غزوہ ہند کی آگاہی مہم کے لیے ہم نے ایک گارڈ فورس بنانے کا اعلان کیا ہے، اور اس کی رجسٹریشن کا آغاز کیا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو پیغمبر کے حکم پر اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ اس میں عورتیں اور مرد سب برابر حصہ لے سکتے ہیں، لیکن 18 سال سے کم اور 50 سال سے زیادہ عمر والے، میں چاہوں گا کہ وہ اس میں حصہ نہ لیں۔ اور میں یہ دنیا کو بتا دینا چاہتا ہوں، آپ سب لوگ دوستوں کو بھی بتا دینا چاہتا ہوں، یہ کوئی فنانشل یا کسی اور مقاصد کے لیے نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کسی اور نسل یا قوم کے لیے کوئی تعصب یا کوئی اور بری سوچ رکھنے کا کام ہو رہا ہے، بلکہ یہ خالصتاً مسلمان قوم کو جگانے کے لیے ہے کہ وہ خود کو آنے والے حالات کے لیے تیار رکھیں، خود کو پریپیئر کریں، اپنی جان اور اپنی مال سب کچھ اپنی آزادی کی حفاظت کے
لیے قربان کرنے کے لیے خود کو تیار کریں۔ تو اس کا طریقہ کار رجسٹریشن کا یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور پھر کمنٹس میں اپنے کنٹری کا صرف نام لکھیں، تو ہم کو پتہ لگ جائے گا کہ کتنے لوگ ہیں اور اس کی رجسٹریشن بھی آٹومیٹیکلی ہو جائے گی۔ تو پھر جنوری 1 2021 اس کا اعلان کیا جائے گا کہ اس گاڈ فورس کے لیے کتنے لوگوں نے رجسٹریشن کرائی ہے، اور اس ملک کا نام بھی بتایا جائے گا کہ اس کی کتنی تعداد تھی، اور سب سے زیادہ رجسٹرڈ ہونے والے ممالک کا بھی نام لکھا جائے گا کہ کس ملک کے لوگوں نے سب سے زیادہ غزوہ ہند میں شریک ہونے کے لیے اپنے نام رجسٹرڈ کرائے ہیں۔ تو معزز سامعین گرامی، اس مہم کو تمام مسلمانوں تک پہنچائیں۔ ہم نے اس کی انگلش کی ورشن کو بھی لوڈ کیا ہے تاکہ وہ ممالک جو اردو نہیں سمجھتے وہ انگلش میں اس کو سمجھ لیں اور اپنے مضبوط فیصلے کے مطابق فیصلہ دیں اور اپنا ووٹ دیں۔ اس میں ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے خصوصی پیغام ہے کہ اٹھو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس غزوہ میں حصہ لینے کے لیے ہندوستان کے مسلمان سب سے زیادہ اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرائیں۔ یہ کوئی تعصب یا کسی ملک کے خلاف کوئی بغاوت یا کوئی ایسی سوچ نہیں ہے، اس کا خالصتاً مقصد مسلمانوں کے اندر اور مسلمان لیڈروں کے اندر آگاہی پیدا کرنی ہے کہ خواب خرگوش سے جاگو، اٹھو میری قوم کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو، کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔